السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے۔ تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے۔ تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو۔ تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے۔ پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اور اس کی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے۔ تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے۔ تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو۔ تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے۔ پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اور اس کی جوڑی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے، یا زارا کی ماں ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی، جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں۔ تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی، اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں، اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا۔ تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں بننے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے۔ ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں، اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ تو چونکہ پھپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے، اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے،
اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے، اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا اس کی شادی بھی عادل سے کرائی۔